میں ملتمس ہوں گا ہمارے UK سے تشریف لائے ہوئے انتہائی معزز مہمان اور سرپرست امہ ویلفیئر ٹرسٹ محترم جناب قاری شمس الرحمان صاحب سے کہ وہ روسٹم پر تشریف لائیں اور اپنے ذرعی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سرپرست امہ ویلفیئر ٹرسٹ محترم جناب قاری شمس الرحمان صاحب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ قابل صد احترام معزز مہمانان گرامی اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات، میں آپ حضرات کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں، خصوصاً امہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے ذمہ داران جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا آپ سے مخاطب ہونے کا۔ میرے دوستو، امہ ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ اکابر علماء کرام کی سرپرستی میں یہ ادارہ وجود میں آیا اور بہت مختصر وقت میں الحمدللہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس ادارے نے دکھی انسانیت کی خدمت کی، خواہ وہ افریقہ ہو، انڈونیشیا ہو، فلپائن ہو، فلسطین ہو، افغانستان ہو، جہاں جہاں ضرورت پڑی الحمدللہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے ہمیشہ بے سہارا اور نادار لوگوں کی مدد کے لیے وہاں پہنچی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ سلسلہ چلتا رہا اور امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے یہاں پاکستان میں سب سے بڑا پروجیکٹ امہ چلڈرن اکیڈمی قائم کی، جس میں اس وقت تقریباً 850 طلباء زیر تعلیم ہیں، اور ان طلباء کی جہاں تعلیمی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے وہاں ان کی مکمل کفالت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کی بیوہ ماؤں کا ان کے لیے وظائف مقرر کیے گئے ہیں اور ان کے گھر بھی تعمیر کیے گئے ہیں بہت ساروں کے۔ اب ایک بچہ آپ کے سامنے بول رہا تھا کہ کس طرح امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے ان کو سہارا دیا، اور آج وہ بچہ الحمدللہ وہ اپنی تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہا ہے۔ بہت سارے بچے انجینئرنگ میں ہیں، بہت سارے بچے وہ میڈیکل میں گئے ہیں، بہت سارے بچے الحمدللہ وہ مدارس میں گئے ہیں، وہ علماء بن رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے تعاون سے ہو رہی ہیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے جو ضروری اور اہم بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب تک الحمدللہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ برطانیہ کی طرف سے امہ چلڈرن اکیڈمی کے بچوں کی کفالت ہوتی رہی ہے، لیکن چونکہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا کام بہت پھیل گیا ہے اور دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو بہت زیادہ مستحق ہیں، وہاں کے حالات اگر آپ دیکھیں گے، ابھی پچھلے دنوں ہمارے امیر صاحب وہ عراق گئے، وہاں سے آ کر انہوں نے جو مجھے وہاں کے حالات بتائے، یقیناً پاکستان سے زیادہ بدتر حالات ہیں وہاں پر۔ وہاں موریتانیہ کے حالات ہیں افریقہ میں، اسی طریقے سے فلسطین کے جو حالات ہیں، اسی طریقے سے افغانستان میں جو صورتحال ہے، تو امہ ویلفیئر ٹرسٹ ان ممالک کے اندر انتہائی مصروف ہے
تو انہوں نے ہمارے ذمہ یہ کام ڈالا ہے اور یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ کم از کم امہ چلڈرن اکیڈمی جو نوشہرہ میں اس وقت 850 بچوں کی کفالت کر رہی ہے، اس کو پاکستان کے مسلمان کم از کم اس کو سنبھالیں، اور یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے کہ کم از کم ہم اپنے ادارے کو جو ہمارے ملک میں ہمارے بچوں کی کفالت کر رہا ہے، ان بچوں کو ان بچوں کا سہارا بنیں اور ان بچوں کی سرپرستی کریں۔ اور الحمدللہ یہاں کراچی سے، چونکہ کراچی ایک ہب ہے اور کراچی جو ہے وہ ایک معاشی ہب ہے ہمارے ملک کا، یہاں بڑے مخیر حضرات ہیں الحمدللہ۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں، حاجی عبدالرزاق صاحب ہے، بھائی بلال بگٹی صاحب ہیں، دوسرے حضرات ہیں، انہوں نے یہ خود گئے وہاں پر، یہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے میرے ساتھ وہاں امہ چلڈرن اکیڈمی گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا اور الحمدللہ یہ بڑے متاثر ہوئے، اور یہاں آ کر انہوں نے وہاں کے بچوں کی کفالت شروع کی۔ اس وقت تقریباً کراچی سے کچھ 170 یا 180 کے قریب بچے وہاں اسپانسر ہو رہے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اسپانسرشپ کو آپ بڑھائیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ امہ چلڈرن اکیڈمی صرف کراچی سے چلے، اور وہ جو 850 بچے ہیں وہ سب اسپانسر کراچی سے ہوں۔ یہاں بڑے بڑے مخیر حضرات ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت مولانا منظور میگل صاحب تشریف فرمائیں، ان کے سامنے ایسی باتیں مجھے تو زیب نہیں دیتی ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہوں گے۔ تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیں تو وہ یتیموں کی کفالت کریں، اور آپ نے فرمایا جو کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک موقع ہے، یتیم بچے ہیں، بے سہارا بچے ہیں، مخیر حضرات خصوصی تعاون فرمائیں، اور علماء کرام سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ان مخیر حضرات کو اس کی طرف متوجہ کریں، تاکہ کم از کم چلڈرن اکیڈمی کا جو ایک ہم پر ایک ذمہ داری ہے اب تک الحمدللہ نبھا رہے ہیں، اس سے بھی احسن طریقے سے نبھائیں، اور بچوں کی تعلیم کے اندر، ان کی تربیت کے اندر کوئی کسر باقی نہ رہے۔ تو یہ اسی صورت میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہم متوجہ ہوں اس طرف، اپنے ساتھیوں کو متوجہ کریں اور دعاؤں کے ساتھ اور مخیر حضرات کو متوجہ کریں، تاکہ وہ ان بچوں کی سرپرستی کرتے رہیں، تاکہ یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہے۔ ابھی الحمدللہ پچھلے دنوں میں مولانا منظور میگل صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے ہیں، اور انہوں نے بھی وہاں کی کارگزاری کل مجھے سنائی پرسوں کہ یہ بڑے خوش ہو کر وہاں سے آئے ہیں الحمدللہ۔ تو ایسے ہی حاجی عبدالرزاق صاحب وہاں گئے ہیں، بلال بگٹی صاحب وہاں گئے ہیں، یہ حضرات گئے ہیں، اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ پہلی فرصت کے اندر آپ اکیڈمی جائیں، وہاں دیکھیں، انشاءاللہ آپ متاثر ہو کر ہی آئیں گے، اور خود آپ اس کے لیے پھر داعی بنیں گے اور آپ وہاں کی سرپرستی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ادارے کی سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان یتیم بچوں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔